أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان ہیں اور نہایت رحم والے ہیں۔ ہم آپ کو پڑھوا دیں گے، بس آپ نہیں بھولیں گے مگر جو اللہ چاہے۔ بے شک وہ جانتا ہے کھلے کو بھی اور جو چھپا ہے اس کو بھی، اور ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے آسان طریقے کو۔ بس نصیحت کیجئے اگر نصیحت فائدہ دے۔ نصیحت حاصل کرے گا وہ جس کے اندر خوف ہو، اور دور بھاگے گا پرہیز کرے گا وہ جو بدقسمت ہو، جو بڑی آگ میں داخل ہونے والا ہے، پھر نہ وہاں مرے گا اور نہ اس میں وہ جیے گا۔ جیسا کہ بتایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی مکمل ہونے سے پہلے ہی دہراتے تھے اس ڈر سے کہ کہیں بھول نہ جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کئی صفات پیش کی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو درجہ بدرجہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اسی طرح یہ قرآن مجید کا کام یا دین کا کام بھی درجہ بدرجہ تکمیل تک پہنچے گا، آپ بھولیں گے نہیں، رکاوٹیں سب دور ہوں گی۔ آگے فرمایا الا ماشاء اللہ، لیکن اللہ جو چاہے، یعنی بھولیں گے آپ نہیں، جو نہیں بھولیں گے آپ، جو پورا قرآن آپ کے حافظے میں اللہ تعالیٰ جو محفوظ کریں گے، اللہ ہی کے فضل کا نتیجہ ہوگا۔ ورنہ اگر اللہ چاہیں تو پھر بھلا بھی سکتے ہیں کسی حصے کو، جیسا کہ قرآن مجید میں اور ایک جگہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اگر ہم چاہیں گے تو جو وحی آپ کی طرف کر رہے ہیں اس کو ہم واپس بھی لے سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ اپنی قدرت کا، اپنی مشیت کا ضرور تذکرہ کر دیتے ہیں کہ تم نیک نہیں بن سکتے مگر اللہ چاہے، تم یہ نہیں کر سکتے مگر اللہ چاہے۔ تو اپنی مشیت کا اعلان ضرور کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی وعدہ کر رہے ہیں کہ آپ کو ہم قرآن یاد دلا دیں گے مگر اللہ چاہے تو کوئی حصہ کبھی بھول بھی سکتے ہیں۔ تو اصل اپنی اللہ مشیت بتانا چاہتے ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جو وعدہ کیا جا رہا ہے کہ آپ قرآن نہیں بھولیں گے، اس کا مطلب ہے مستقل بھول جانا۔ کبھی اتفاقاً کوئی اگر لفظ چھوٹ گیا پھر بعد میں یاد آ گیا تو وہ اس سے مراد نہیں، ایسا ہو سکتا ہے انسان ہونے کے ناطے۔ یہ جو وعدہ کر رہے ہیں اس میں اس کے خلاف یہ نہیں ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ فجر کی نماز آپ نے پڑھائی تو ایک آیت اس میں چھوٹ گئی۔ نماز کے بعد ابی بن کعب جو مشہور صحابی تھے قرآن کے ماہر، انہوں نے پوچھا آپ سے کیا یہ کہ آیت منسوخ ہو گئی ہے کیا؟ پوچھا تو اس نے فرمایا نہیں منسوخ نہیں ہوئی ہے، میں بھول گیا ہوں۔ تو فرمایا الا ماشاء اللہ، اگر اللہ کبھی چاہیں تو آپ سے بھول بھی ہو سکتی ہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ کھلے کو بھی جانتا ہے اور چھپے کو بھی جانتا ہے۔ تو الفاظ تو عام ہیں کسی بھی حالت میں کہ اللہ ہر کھلی ہوئی چیز کو بھی جانتے ہیں، چھپی ہوئی چیز کو بھی جانتے ہیں۔ لیکن اس طرف بھی جو پڑھنے کے سلسلے میں جو بات ہو رہی ہے وہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ آپ جو
ظاہری طور پہ جو بے چینی سے دوہرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے دل کے اندر جو پریشانی ہے کہیں بھول نہ جاؤں جو کیفیت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے آسان طریقے کو۔ آسان طریقہ یعنی شریعت کا جو طریقہ ہے اس کو بھی آسان کر دیں گے مراد ہو سکتا ہے، اور دین کے کام کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو موقع کے اعتبار سے تو یہی مفہوم ہے کہ ہم آپ کے لیے دین کو آسان کریں گے، دعوت کو آسان کریں گے۔ لیکن جو الفاظ اللہ نے استعمال کیے ہیں وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، لفظ کے اعتبار سے ترجمہ کریں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا اور ہم آپ کو آسان کریں گے آسان دین کے لیے۔ آپ کو آسان کریں گے کہ لفظ وَنُيَسِّرُكَ، ہم آپ کو آسان کر دیں گے آسان طریقے کے لیے۔ تو اس میں یہ اشارہ ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے اندر آپ کی طبیعت میں ہر چیز میں ایسی تبدیلی کر دیں گے کہ دین آپ کی طبیعت بن جائے، آپ کو ہم چینج کر دیں گے، اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، پس آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت فائدہ دے۔ تو یہاں جو فرما رہے ہیں اگر نصیحت فائدہ دے تو فائدہ، تو نصیحت کیجئے۔ تو بعض مفسرین نے کہا کہ یہ ان جو ہے یہ شرط کے طور پہ نہیں ہے کہ جہاں فائدہ ہو وہیں آپ نصیحت کریں، جہاں فائدہ نہ ہو وہاں آپ نصیحت نہ کریں، یہ مطلب نہیں ہے۔ ان کا مطلب بس یہ اور الٹا تاکید ہے اس میں، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں اگر تم انسان ہو تو تم کو یہ کرنا چاہیے، تم اگر مسلمان ہو تو تم کو یہ کرنا چاہیے۔ تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مسلمان نہیں ہے تو مت کرو، نہیں ہوتا، تم مسلمان ہو اس لیے تم کو یہ کام ضرور کرنا چاہیے۔ تو اس طرح کا لہجہ کہتے ہیں کہ نصیحت تو ہر حال میں فائدہ دیتی ہی ہے، اس لیے تم کو نصیحت کرنا ہی چاہیے، یہ مفہوم ہے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، اور کچھ لوگوں نے عام مفہوم لیا ہے، یعنی ان شرط کا ہی ہے۔ اللہ یہ فرما رہے ہوئے کہ جو کفار سرکشی کر رہے ہیں، بات ماننے کا جن کا ارادہ ہی نہیں ہے، جھڑکیاں دیتے ہیں، سننے کے لیے تیار نہیں ہے، فائدہ ہی نہیں اٹھاتے، آپ ان کے پیچھے مت پڑیے، اتنا اپنے آپ کو آپ ہلکان مت کیجیے۔ وذکر ان نفعت، جہاں آپ کو فائدہ محسوس ہو وہاں آپ بات کیجیے۔ تو ویسے یہ بھی دعوت کا ایک اصول ہے کہ بھئی جہاں تجربے سے معلوم ہے کہ اس آدمی کو فائدہ ہی نہیں ہوگا یا اس موقع پہ بولنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو وہاں بولنا بیکار ہے۔ تو وہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے، جیسے سورہ عبس کے اندر فرمایا کہ اما من استغنا فانت لہ تصدی، جو بے نیاز بنا ہوا ہے آپ اس کے پیچھے کیوں پڑتے ہیں؟ وما علیک الا یزکیٰ، آپ کے پر کیا ذمہ داری ہے کہ وہ اگر ٹھیک نہیں ہوتا تو آپ کے پر کیا ذمہ داری ہے؟ وما علیک الا یزکیٰ واما من جاءک یسعی وهو یخشی، اور جو آپ کے پاس دوڑ دوڑ کے آ رہا ہے سیکھنے کے لیے اور اس کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہے، فانت عنہ تلہی، آپ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ اور جو اندھے صحابی کا واقعہ ہے تو ان کے اندر تو بڑی طلب تھی، لیکن ان کے محفل میں آنے کی وجہ سے جو بڑے بڑے کفار تھے، سردار تھے، وہ لوگ چمک جاتے تھے۔ تو حضور نے کہا تھا کہ تم بھائی ایسی محفل میں مت آؤ، تاکہ لوگوں کو گرانی محسوس نہ ہو، یا غریب لوگ ہر صبح آ کے بیٹھ جا رہے ہیں محفل میں۔ تو ان کو حضور نے، وہ جو آ گئے تو حضور کو گرانی ہوئی تھی، اور جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو سمجھانے کی کوشش تھی۔ تو حضور نے وہاں فرمایا تھا کہ یہ جو سردار ہیں جن کے اندر طلب نہیں ہے، آپ ان کے پیچھے کیوں پڑتے ہیں؟ جو طلب والا ہے اس پہ توجہ دیجئے، جس کو طلب ہے۔ تو وہ مفہوم بھی یہاں ہو سکتا ہے کہ جو لوگ بے نیازی دکھا رہے ہیں ان کے پیچھے زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فأنت لہ تصدی وما علیک الا یزکیٰ، وہ ہوگا۔ فرمایا سیذکر من یخشی، نصیحت کون حاصل کرے گا؟ جو ڈرنے والا ہوگا، یخشی، جس کے اندر اللہ کا خوف ہوگا۔ جب اللہ کے نام سے آپ اللہ کا کلام سنا رہے ہیں تو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ فائدہ اٹھائے گا۔ یا آپ آخرت کی بات بول رہے ہیں، انجام کی بات بول رہے ہیں، تو جس کے دل میں اپنے انجام کا ڈر ہے وہ غور سے سنے گا کہ ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، آخر کیا ہونے والا ہے۔
جس کے اندر نہ خدا کا ڈر ہے نہ انجام کی اس کو فکر ہے، وہ نہیں سنے گا۔ سیذکر من یخشی، جسے ڈر ہے وہی۔ پہلی ہی آیت میں یہی ہے، الف لام میم، قرآن مجید کی شروع میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر فائدہ کس کو ہوگا؟ ھدی للمتقین، ڈرنے والوں کو فائدہ ہوگا، جو نڈر ہیں ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی، اور جس کی قسمت ہی پھوٹی ہے اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ تو اللہ کا کلام سنا رہے ہیں، کلام کی تاثیر میں کوئی فرق نہیں ہے، بات جو پیش کی جا رہی ہے طاقتور ہے، سب ہے، لیکن سامنے والا نہیں سن رہا، تو اب یہ اس کی بدقسمتی ہے۔ جس کی قسمت پھوٹی ہوئی ہے وہ نہیں اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، جس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ زبردست جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں اس کو داخل ہونا ہے، اس کا راستہ وہ ہے، وہ کہاں سنے گا؟ ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، پھر وہاں کیا ہوگا؟ نہ تو مرے گا نہ تو زندہ رہے گا۔ لا يموت فیہا، نہ تو مرے گا، ولا یحییٰ، نہ تو زندہ رہے گا۔ یہ گویا جہنم کی مختصر الفاظ میں پوری وضاحت ہے۔ جہنم کو اگر ایک جملے میں بولیں گے تو وہاں جو جہنم میں ہوں گے نہ تو وہ مریں گے، چاہیں گے پکارتے رہیں گے موت آ جائے موت آئے، لیکن موت نہیں آئے گی، اس لیے کہ موت آئے گی تو پھر عذاب ختم ہو جائے گا، تو موت نہیں آئے گی، اس کی وجہ سے کبھی بھی چھٹکارا نہیں ہوگا۔ بڑی آگ میں ڈالا جا رہا ہے، پورا جسم جل گیا ہے، پھر نہیں کھالا جائے گی، گرز اٹھا کے مارا فرشتے نے، چورا چورا ہو جائے گا، پھر گرز اٹھانے تک پھر بدن بن جائے گا، تو موت نہیں آئے گی تاکہ عذاب سے چھٹی مل سکے، اور نہ وہ زندہ ہوگا، اس لیے کہ زندگی جس کو بولتے ہیں ویسی زندگی کا مزہ ہی نہیں ہوا۔ کھانا کھانا چاہیں گے تو کھانا جو ہے وہ حلق میں اٹکنے والا، وہ ایک عذاب، پانی پئیں گے تو کھال اتر جائے گی، پورے اندر انتڑیاں کٹ جائیں گی، وہ ایک عذاب، پھر بھوک ہوگی، پھر انتڑیاں بنیں گی، پھر کٹتے جائیں گے۔ ڈریس ہوگا مگر آگ کا ڈریس ہوگا، سرابیلہم من قطران، وہ ڈریس جو ہے الٹا جلانے والا ہوگا۔ ٹھکانہ ہوگا تو سایہ نہیں ہوگا، سایہ ہوگا تو سایہ بھی آگ کا ہوگا، تو زندگی کا کوئی مزہ ہی نہیں ہوگا، زندہ بولنا بیکار ہے اس کو، ایسا زندہ ہوگا، نہ تو مردہ ہوگا نہ تو زندہ ہوگا۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ قد افلح من تزکیٰ۔ اب یہ قرآن مجید کے جامع الفاظ آ گئے، یہاں سے بہت گہری بات ہے۔ اس صورت کی جامعیت کی وجہ سے حضور تقریباً ہر جمعہ میں اس کو بیان، اس میں نماز میں پڑھتے تھے، اس کو عید کے موقع پہ پڑھتے تھے، جب پبلک جمع ہوتی ہے صورت پڑھتے تھے۔ تو یہاں پورے نبیوں کا، پوری آسمانی کتابوں کا خلاصہ آخری میں آ گیا ہے، قد افلح من تزکیٰ، بے شک ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، بری صفتوں سے، جہنمی صفتوں سے پاک کر لیا، وہ کامیاب ہے، یعنی جنت میں وہ جائے گا جو اپنی بری صفات کو ختم کر لے۔ اب یہ تزکیٰ میں جو ہے مالی عبادتیں بھی آ گئی، جان کی عبادتیں بھی آ گئی، جو اپنے اندر اپنے آپ کو بری چیزوں سے پاک کر لے۔ اب اس کا طریقہ بتایا کیا ہے، ہمیشہ کی نجات جنت کس میں؟ بری صفات سے اپنے آپ کو پاک کرنے میں، تزکیہ۔ تزکیے میں دو معنی آتے ہیں، ایک بری صفات اپنے اندر سے نکال دینا، دوسرے اچھی صفات جو اندر ہیں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں ان کو تکمیل تک پہنچانا۔ زکت زرعو کہتے ہیں، کھیتی جب پوری پک جاتی ہے، بیج جو ڈالا تھا اس میں سے پودا نکلا بھی، بڑا بھی ہوا، پھول بھی لگ گئے، پھل بھی لگ گئے، تو بیج میں جو کچھ بھی بھلائی تھی وہ پوری باہر آ گئی، تو اب اس کو بولتے ہیں زکت زرع، کہ کھیتی کا تزکیہ ہو گیا، یعنی بیج میں جو کچھ تھا وہ نکل کر باہر آ گیا۔ تو اس معنی میں تزکیہ کے معنی ہے انسان کے اندر جو اچھائیاں ہیں، اللہ کی محبت ہے، اللہ کی اطاعت کا جذبہ ہے، انصاف ہے، سچائی ہے، یہ پوری اچھی صفات کو آدمی جو اندر ہے ڈیولپ کر کے زندگی میں لا لے، اچھی صفات ابھارنا۔ اور پھر کسی چیز کو صاف کرنے کو بھی، جیسے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ الحیوان بولتے ہیں، تو خون جو کہ ناجائز ہے وہ پورا نکل جاتا ہے ذبح کرنے سے، گندگی پوری نکل جاتی ہے، گوشت پاک ہو جاتا ہے۔ تو برتن صاف کرنے کو، گندگی نکال دینے کو بھی زکوٰۃ کہتے ہیں۔
تو اندر جو بری عادتیں ہیں، جھوٹ ہے، غصہ ہے، کینہ ہے، بغض ہے، یہ پوری چیزوں کو نکالنا، برائیاں اندر کی نکال دینا، اچھائیاں تکمیل تک پہنچا دینا، اس کو کہتے ہیں تزکیہ۔ تو جو یہ کام کرے گا وہ ہمیشہ کی جنت میں جائے گا۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، فصلى، اور نماز پڑھی۔ ذکر کی جامع شکل کیا ہے؟ نماز۔ تو آدمی کے اندر کی پوری برائیاں چھٹیں، پوری اچھائیاں ابھر کر تکمیل تک پہنچیں، اس کے لیے یاد الہی ہے۔ یاد الہی کا 24 گھنٹے غلبہ ہوگا تو خود بخود اندر کا خیر باہر آئے گا، اور جہاں غفلت ہوگی وہاں شر پھیلے گا۔ تو بتا رہے ہیں کہ تزکیہ کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد زندگی میں لاؤ، اور اللہ کی یاد کو زندگی میں لانے کا سب سے اعلیٰ طریقہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ فصلہ، ذکر کی سب سے اعلیٰ شکل نماز ہے۔ تو یہ ہے اصل پیغام۔ لیکن تم کیا کرتے ہو؟ بل توثرون الحیات الدنیا، اے مخالف ہو، تم کو جو نبی کی بات میں اثر نہیں ہو رہا ہے، دل میں تمہارے نہیں اتر رہی، وجہ یہ ہے کہ تم کو آخرت چاہیے ہی نہیں، تم کو تو بس یہی دنیا چاہیے، اس لیے نبی کی باتوں کا اثر نہیں لے رہے ہو۔ اور اس کے علاوہ یہ جو تزکیے کا کام ہے، آخرت کی تیاری، اس میں رکاوٹ کیا بنتی ہے؟ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، یہاں اچھا کھانے کو ملے، یہاں عزت ملے، یہاں پیسہ ملے، یہاں پوزیشن بنے، یہاں گاڑی ملے، تم یہاں کی فکر میں رہتے ہو، اس کو ہی تم نمبر 1 پہ رکھتے ہو۔ والآخرۃ، حالانکہ بعد کی زندگی، آخر والی زندگی، اس کے بعد کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ خیر، وہ زیادہ بہترین زندگی ہے، وہ ابقیٰ، اور باقی رہنے والی زندگی ہے۔ تو جو باقی رہنے والی بہترین زندگی ہے اس کی تم فکر نہیں کرتے ہو، اس کو بنانے کی فکر نہیں کرتے ہو، اور بس آج کسی طرح فائدہ ہو جائے، مزہ، تم یہ دیکھتے ہو۔ حالانکہ عقل کے خلاف ہے۔ اگر کوئی ہم سے کہے کہ بھئی یہ بہت بہترین کامپلیکس ہے، بہت بہترین بلڈنگ ہے، یہ کروڑوں روپے کی بنی ہوئی ہے، اور یہ جو ہے چھوٹا سا ایک قبیلوں کا یا چھوٹا سا ایک مکان ہے، چھوٹا مکان آپ لے لیں گے نا تو ہم پورا دے دیں گے آپ کو ہمیشہ کے لیے، اور یہ جو بلڈنگ ہے یہ بھی دیں گے، مگر ایک 10 منٹ کے واسطے جا کے آ جانا، 10 منٹ کے واسطے تمہاری، اور یہ ہمیشہ کے واسطے یہ مکان تمہارا۔ دونوں سے کون سا لو تو کون سا لے گا آدمی؟ 10 منٹ کی بلڈنگ تو نہیں لے گا، ہمیشہ جو مکان ملے گا، حالانکہ وہ اتنا مہنگا نہیں، وہ لے لے گا۔ لیکن جنت تو ایسی چیز ہے کہ وہ بہترین بھی ہے اور ہمیشہ بھی ملنے والی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ بہترین ہے آخرت کی زندگی، ہمیشہ بھی رہنے والی ہے، تم اس کی فکر نہیں کرتے، اس کو لینا نہیں چاہتے، تم دنیا کو لینا چاہتے ہو۔ اب یہ جو اس کے بارے میں فرمایا، ان ھذا لفی الصحف الاولی، بس یہی چیز ہے جو آسمان سے جتنی بھی پہلے کتابیں آئی ہیں اس میں یہی مضمون ہے۔ یا تو پورے سورے کا مضمون ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ اس لیے کہ اس میں حضور کا تذکرہ ہے، یاد کرنے کا تذکرہ ہے، اس مضمون کو ایک عارضی قسم کی چیز ہے۔ یہ جو قد افلح ہے نا، وہاں سے مراد لے سکتے ہیں کہ یہ جو مضمون ہے کہ اپنی اخلاق کو سنوارو، صفات بناؤ، اور دنیا کو نمبر 1 پہ مت رکھو، یہ پیغام فرمایا۔ یہی پیغام پوری پچھلی کتابوں میں ہے، جتنے بھی نبیوں پہ صحیفے آئے ہیں سب کی بات خلاصہ کرو، سمری کرو تو اتنی ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے ملے ہیں اس میں یہی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام کو جو صحیفے ملے ہیں اس میں یہی بات ہے، اور اس طرح سے بات کو لا کے چھوڑ دیا ہے کہ آگے آپ پورے نبیوں کا نام لے لو، چاہے موسیٰ کے صحیفے، چاہے عیسیٰ کے صحیفے، چاہے یونس کے صحیفے، اس انداز سے لا کے چھوڑ دیا کہ جتنے نبیوں کو صحیفے ملے ہیں ان سب میں اتنی ہی بات ہے کہ آدمی اپنی ذات کو سنوارے، اپنی صفات کو بنائے۔ یہ اہم ہے، دنیا عارضی ہے، یہی پیغام ہے پورے نبیوں کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سورہ کے پیغام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔